وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان میں کارروائی کا اندیہ دے دیا۔ افغانستان کی جانب سے مداخلت کے حوالے سے سنجیدہ تحفظات کا اظہار، کہا پاکستان دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ اگر افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا معاملہ مزید بگڑا تو پاکستان بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ افغان طالبان کی پناہ گاہوں سے دہشت گرد ہمارے خلاف مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ بھارتی سپانسرڈ فتنہ خوارج کے ایک دن میں 2 بزدلانہ وار۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکے میں 12 بے گناہ شہری شہید۔ وانا میں پاک فوج نے خارجیوں کا حملہ ناکام بنا دیا، 4 خوارج ہلاک۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، ترکیہ، ایران، سعودی عرب کا پاکستان سے اظہار یکجہتی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ بھارتی حکومت کی غیر ذمہ داری، جنوبی ایشیا خطرناک اسموگ کا شکار، کسانوں کی فصلوں کی باقیات جلانے اور صنعتوں میں بین الاقوامی معیار کی خلاف ورزیاں۔ دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا، بھارت سے آنے والے زہریلے دھوئیں کے باعث لاہور میں سانس لینا دشوار۔ بہاولپور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 605 تک پہنچ گیا، کولکتہ فضائی آلودگی میں تیسرے اور ڈھاکہ چوتھے نمبر پر موجود۔ اور ترکیہ کا فوجی کارگو طیارہ جارجیا میں گر کر تباہ، ہلاکتوں کا خدشہ۔ طیارہ آذربائیجان سے پرواز کرنے کے بعد جارجیا میں گر کر تباہ ہوا، حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کا ملبہ مل گیا۔ کارگو طیارے میں عملے کے 20 ارکان سوار تھے۔ ترکیہ کے صدر کا حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ سینٹ سے منظور 27ویں آئینی ترمیم بل قومی اسمبلی میں پیش۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم بل کی تحریک پیش کی، کہا ہمیشہ آئین میں ترمیم اکثریت کی حمایت سے کی جاتی ہے، مشترکہ کمیٹی میں اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ کئی ممالک میں ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوتی ہے، وزیر اعظم تو کبھی کوئی سرکاری افسر سو موٹو کی نظر ہوا۔ از خود نوٹسز نے بعض اوقات ملک کا معاشی نظام ہی بٹھا دیا، از خود نوٹس کا اختیار ختم کر کے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، آئینی ترمیم نامنظور کے نعرے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے، آئین مقدس ذمہ داری ہے، آج اس ذمہ داری سے بے ایمانی کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے 27ویں آئینی ترمیم کو باخود ترمیم قرار دے دیا، کہا دنیا کے کس صدر کے پاس استثنا ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے۔ آج یہ جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا، یہ جمہوری عمل کو نہیں سمجھتے، ان کے سر سے گزر جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری پی ٹی آئی پر برس پڑی، وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بولے ملک میں لوکل گورنمنٹ کا نظام ہی موجود نہیں، آپ گھر کی دہلیز تک مسائل کا حل نہیں لے کر جا سکتے، اختیارات اور وسائل نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوں گے تو لوگ منفی راستہ اپنائیں گے۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اپنے ارکان اسمبلی کو 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ دینے کی ہدایت، جے یو آئی کے ممبران قومی اسمبلی کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا اس ترمیم کے تمام پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد جے یو آئی نے ترمیم کی مخالفت کا فیصلہ کیا، جے یو آئی ممبران قومی اسمبلی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیں۔ جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو عوامی اعتماد حاصل کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ بہادر ججز کے خط اور اعتراف سپریم کورٹ کے ضمیر پر بوجھ ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر منولہ کا 8 اکتوبر کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا۔ جسٹس اطہر منولہ نے خط میں لکھا کہ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں، ایک کھلی حقیقت ہے، ہم سچ جانتے ہیں مگر صرف چائے خانوں میں سرگوشیوں تک محدود ہیں۔